حضور ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین جو اپنے مریدین کو چلہ کشی کرواتے ہیں اور حجرے میں بٹھا کر ایک خاص تعداد میں وظیفہ پڑھواتے ہیں، تو اس کا ثبوت کیا ہے اور اس کے کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس بارے میں ذرا رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بزرگان دین اولیاء کاملین کی تعلیمات قرآن اور سنت کے مطابق ہیں۔ کوئی بھی عمل ہم دیکھیں تو ہمیں فوراً اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور جو اعتراض کرتے ہیں لا علمی کی بنا پر کرتے ہیں۔ اب جہاں تک گوشہ نشینی اختیار کرنا، علیحدہ حجرے میں بیٹھنا اور کوئی اسم پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑھنا، یہ تمام چیزیں جو ہے نا، یہ شروع سے چلی آ رہی۔ اب قرآن مجید فرقان حمید سے متعدد مثالیں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا حضرت مریم سلام اللہ علیہا بیت المقدس میں ایک حجرہ ان کے لیے مقرر تھا اور اس میں وہ عبادت کرتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ان کے خالو تھے وہ ان کی نگرانی کرتے تھے۔ تو جب وہ آتے تھے تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم کے پھل دیکھتے تھے، یعنی سردیوں کے پھل گرمی میں اور گرمیوں کے پھل سردی۔ اچھا، انہوں نے یہ دیکھا کہ کمرہ تو بند ہے، یہ پھل کہاں سے آ گئے، یہ رزق کہاں سے آیا؟ قرآن کہتا ہے قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ کہاں سے؟ قالت ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ تو میرے رب کی طرف۔ تو حجرے کا تصور تھا نا۔ اور آپ آگے چلیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں کوہ طور پر گزارتے تھے، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، اور ان سب کے بعد پیغمبر آخر الزمان ہم سب کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی تنہائیوں میں گوشہ نشینی میں رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو گھر میں بھی تو کر سکتے تھے، لیکن ایک غار منتخب کیا، کیوں؟ اس میں یکسوئی چاہیے۔ اب دیکھیں نا، پبلک میں یکسوئی نہیں ہو سکتی۔ اب بزرگان دین نے جو حجرے کا ایک تصور پیش کیا کہ وہیں سے لیا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے جاتے، عبادت کرتے، اور ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے لیے کھانا پانی وغیرہ لے کر جاتی۔ تو ایک تصور ہمیں ملا علیحدہ گوشہ نشینی کا، علیحدہ حجرے میں بیٹھنے کا، صرف اس لیے کہ تمام مخلوقات سے دور ہو کر، رجوع اللہ ہو کر، تمام خیالات اپنے ذہن سے نکال کر جب آدمی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت میں لذت پیدا ہوتی، پھر اس پر انوار و تجلیات کی برسات ہوتی، پھر اس کو خواب میں زیارتیں ہوتی۔ تو اس لیے بزرگان دین نے یہ کیا۔ آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، ہمارے دادا پیر، آپ نے کشمیر کے پہاڑیوں میں چلہ کشی کی ایک غار منتخب کیا گیا۔ حضرت امیر علی شاہ کمبل پوش رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ اویسیہ کے بزرگ تھے، ان کی نگرانی میں آپ نے چلہ کی، اور ایک چلہ نہیں کئی چلے کی۔ اس کے بعد ہمارے پیر و مرشد اشرف المشائخ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف الشفیع الجیلانی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے دادا حضور قبلہ کی زیر نگرانی چلہ کشی، لیکن ایک کمرے میں بند ہو کر۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ایک کمرے میں بند ہو کر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق سے لا تعلق ہو کر اور خالق سے تعلق جوڑ کر آدمی بیٹھ جائے، تو ہو تیرا جلوہ ہو اور گوشہ تنہائی، بالکل۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک خاص تعداد میں، مثلا اللہ الصمد ہے، اب اس کی تعداد ہے 1.25 لاکھ، بزرگان دین اور یہ کاملین سے چلی آ رہی، اور یہ ان کے تجربات کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے چلہ کشی کی کہ اس اسم پاک کو 1.25 لاکھ مرتبہ اگر پڑھا جائے گا تو سارے مقصد پورے ہو جائیں گے، قلب روشن ہوگا، پریشانیاں دور ہوں گی، ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور تمام چیزیں اس کو مل جائیں گی۔ تو اس لیے ایک حجرے میں بٹھا کر، ایک خاص تعداد بتا کر، اور روزہ رکھ کے، بعض چلوں میں احرام بھی ہوتا ہے کہ احرام پہن کے، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ صرف قلب کی صفائی۔ جب یہ قلب صاف ہو جائے گا، یار کے جلوے نظر آ جائیں، یہ ہے۔ تو اس وجہ سے علیحدہ بیٹھ کر چلہ کشی کرائی جاتی ہے، اور حجرے کا تصور اس وجہ سے۔